السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين مولانا وسيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. مجلس کی قبولیت کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، آج کی شب کی مناسبت سے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرنے کے لیے اور اگلے سال سے پہلے دوبارہ زیارت کے دستخط کروانے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرماتے ہیں. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اذان محترم تھوڑا آگے آگے آ جائیں تاکہ جب تک اسپیکر کام نہیں کر رہا. جو قریب آ سکتے ہیں وہ آ جائیں تاکہ گفتگو کا آغاز کیا جائے. اذان محترم میری دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کے تمام کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے اور وارث بھائی کی والدہ کے درجات کو بلند فرمائے، میرے والدین کے اور تمام افراد و یہاں تشریف فرمائے. اس زیارت سے ان سب کو فیض عطا فرمائے. یہ ٹیکنیکل جو پرابلم ہوئی ہے اس کی معذرت چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا. اذان محترم میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، کچھ دیر آپ کا انتظار کرنا پڑا. آج شب شہادت ہے امام محمد باقر علیہ السلام. وہ امام ہیں کہ جن کے لیے میں اتنا جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیدوں میں جس کا نانا بھی امام ہے، جس کا دادا بھی امام ہے، وہ امام باقر ہے. نانا امام حسن مجتبی، دادا حسین شہید بکربلا. حسنی اور حسینی سید کو
امام محمد باقر کہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم اہل بیت کے بارے میں بتا رہے تھے، جابر بن عبداللہ انصاری موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ اے جابر یاد رکھنا میرا جو 5واں جانشین ہے، امام ہے 5واں، اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام ہے، شمائلہ اس کی صورت بھی میری طرح ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کا انداز چلنے کا بولنے کا میری طرح ہے۔ اے جابر تو ان کو دیکھے گا، اذا ادرکتہ، جب ان کو پا لے تو مجھ محمد مصطفیٰ کا سلام ان تک پہنچا دے۔ جابر بن عبداللہ انصاری ہر گھر پہ جا کے آواز دیتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی، آج دعائے کمیل کی وجہ سے مجلس ہے، اس کے بعد آگے بھی ایک مجلس ہوگی، تو کل انشاءاللہ تعالی اسی امام کے حوالے سے مزید گفتگو کی جائے گی، اور ہم انشاءاللہ معرفت کی منازل کو، آج ہم نے مقام علمی دیکھنا ہے امام باقر کا۔ جابر اللہ اکبر کیا کرتے ہیں؟ جب سے پیغمبر نے کہا، جابر نے ہر گھر کے دروازے پہ جانا شروع کر دیا، ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے باقر کو دیکھا ہے؟ اور یہ وہ لقب ہے کہ جو رسول خدا نے خود عطا کیا تھا، یبقر العلم، علم کو شگافتہ کرنے والا۔ نماز آپ پڑھتے ہیں 2 رکعت ہے، یہ سجدہ زمین پہ کیوں کرتے ہیں اس کا بتانے والا امام باقر۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کا اتنا وقت کیوں ہے بتانے والا امام باقر۔ آپ حج پہ جاتے ہیں، کیا خود چلے جاتے ہیں یا کسی کا بلاوا ہوتا ہے، بتانے والے امام باقر علیہ السلام۔ علت العلل، شریعت کی علتیں، شریعت کے کمالات، شریعت کی حقیقتیں، کہاں پہ واجب ہے، کہاں مستحب ہے، اور کیوں واجب ہے، وجوب کی علت، ان سب کو جس نے کھول کے بیان کیا ہے وہ امام باقر علیہ السلام۔ اور اس انداز میں ترویج دین، ترویج مکتب اہل بیت، ترویج فقہ، آپ احادیث اٹھا کے دیکھیں، نماز کا مسئلہ آتا ہے، قال امام باقر علیہ السلام، قال امام صادق علیہ السلام، یا امام جعفر صادق کا نام لیا جاتا ہے یا امام باقر علیہ السلام کا۔ پابندیاں تھی، شریعت کو بتا نہیں سکتے تھے۔ آپ اس امام کی بارگاہ میں آئے ہیں، میں ایک جملہ جو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آج پھر میرا دل یہ چاہ رہا ہے، چہرے نئے نظر آ رہے ہیں، خبردار یہ نہ سوچیے گا کہ حالات بہتر ہوئے، پیسے آ گئے، ویزا لگ گیا، ٹکٹ ہو گئی، میں زیارت پہ آ گیا۔ خدا کی قسم جب تک یہاں سے طلبی نہ ہو کوئی اس بارگاہ میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ بلانے کا مقصد علیحدہ علیحدہ ہے، کسی کو کسی مقصد کے لیے، کسی کو حرق سے، کسی کو غرق سے، کسی کو برق سے بچانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ شب جمعہ اگر آپ کے وطن میں ہو تب وہاں دعا رد نہیں ہوتی، اور اگر شب جمعہ تمہیں مشہد میں مل جائے، ذرا سوچو تو صحیح، اپنی معرفت کو بلند کریں، یہی شب جمعہ مشہد میں مل جائے، ناممکن ہے کہ کوئی یہاں سے آ کے خالی چلا جائے۔ ایک جملہ امام کے حوالے سے بیان کر کے میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں اگلی منزل پہ۔ یہاں پہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سانسوں کو غنیمت جانو، یہاں سانس لینا بھی عبادت ہے، مشہد میں سونا بھی عبادت ہے۔ امام کی بارگاہ میں اب یہ نہ سمجھے کہ مولا کے حرم میں گئے، مولا کی زیارت کی، تو اب اگر آپ کی توجہ بدل جاتی ہے، کبھی آپ مولا کے حرم کے آئینوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی مولا کے حرم کے دروازے کے سونے کو چیک کر رہے ہیں، کبھی مولا کے حرم کے لگے ہوئے فرش پہ
پتھر اور ماربل کی قیمت نکال رہے ہیں تو سمجھ لیں آپ زیارت نہیں کر رہے، توجہ آپ کی بڑھ چکی۔ جس سے ملنے آئے ہو اس کو تلاش کرو۔ دنیا میں لقب جس کا غریب الغربا ہے، دنیا میں لقب جس کا غریب الغربا ہے، واللہ امیر ابن امیر العمراء ہے، معصوم ہے، سید ہے، شہ ارض و سما ہے، ڈھکتے ہیں گناہ جس سے وہ دامان خدا ہے، وہ خضر جو کر دیتا ہے موسیٰ کی زبان بند، اس بارگاہ قدس میں خاموش کرا ہے۔ دنیا میں لقب جس کا غریب الغربا ہے، خاموش ہو، جزدان میں قرآن کی سورت ناطق ہو تو منبر پہ علی بول رہا۔ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے عاشق بیٹھے ہیں، اتنے عاشق بیٹھے ہیں، علی بات بھائی کربلا سے آئے ہیں، ایسا نعرہ لگائے پتہ چلے علی والے بیٹھے ہیں، مل کے یہاں سے مل کے۔ جیو جیو خدا کی قسم یہ نعرہ ہے جو ہمیں جلا دیتا ہے۔ کیوں روکا جاتا ہے علی کے نام سے؟ میں نے اکثر کہا ہے دشمن کو نہ تلوار کی ضرورت ہے، نہ نیزے کی ضرورت ہے، نہ خنجر کی ضرورت ہے، ایک حسین کا ماتم اور ایک علی کا نعرہ کافی ہے۔ ہمیں مارا کیوں جاتا ہے کہ علی کا نام لیتے ہیں، گردنیں کیوں کاٹی جاتی ہیں علی کے نام کی وجہ سے، حسین کے ماتم کی وجہ سے؟ خوش قسمت ہیں، ہر زبان کو ان کا نام لینے کی اجازت ملتی نہیں ہے، بڑے خوش قسمت ہیں جن کو ان کا نام لینے کی اجازت ملتی ہے۔ امام باقر علیہ السلام کا زمانہ وہ زمانہ ہے 5 بادشاہوں کو مولا نے دیکھا ہے، 5 بادشاہان وقت کا زمانہ، ان میں سے ایک عمر بن عبدالعزیز ہے، بادشاہ ہے، بنی امیہ کا بادشاہ، زمانہ امام باقر کا ہے۔ اس نے وہ کام کیا جو 80 سال سے چلا آ رہا تھا، کیا؟ منبروں پہ جمعے کے خطبے کے دوران شاہ ولایت اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، المطلوب لکل طالب، امام المشارق والمغارب، الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب، مولانا و مولا الثقلین ابی الحسنین والزینبین، مصداق مرج البحرین یلتقیان، بینہما برزخ لا یبغیان، الذی زوج فی السماء بخیر النسوان، اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میرے مولا کو منبر سے گالیاں دی جاتی تھی 80 سال۔ آج ہم سے پوچھتے ہو علی کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ 80 سال میرے مولا کو برا بلا نہیں، منبر سے نام لے کے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز امام باقر کا زمانہ ہے، اس نے سوچا کہ میں لعنت کیسے بند کرواؤں، حیدر کرار پہ لعنت ہوتی میں نے بند کروانی ہے، کیسے بند کرواؤں؟ کہتا ہے ایک عیسائی سے اس نے بات کی اور عیسائی دربار میں آ گیا، بات چیت ہو چکی تھی۔ عیسائی آ کے عمر بن عبدالعزیز سے کہتا ہے کہ اے بادشاہ وقت، میں نے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، میں نے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، میں رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ اس نے کہا جی ہمارے مذہب میں غیر مسلم کو بیٹی نہیں دی جاتی۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو فوراً وہ عیسائی کہتا ہے اچھا پھر مجھے یہ بتائیں رسول نے اپنی بیٹی کیوں غیر مسلم کو دی تھی؟ توجہ فرمائیے، کہا کس کو دی ہے؟ کہا علی کو۔ کہا وہ تو ہمارے خلیفہ ہیں۔ کہا کیسے خلیفہ ہیں؟ تمہاری تو جمعہ مکمل نہیں ہوتی جب تک ممبر سے تم علی پہ لعنت نہ کر لو۔
اگر تو تمہارے خلیفہ ہیں تو ممبر پہ لعنت کیوں کرتے ہو؟ اس دن عمر بن عبدالعزیز نے تمام علماء کو جمع کیا، کہا کہ اس کا جواب دو۔ اگر جواب نہیں دیا، آج کے بعد جو کوئی بھی ممبر سے علی کے خلاف بولے گا یا لعن طعن کرے گا یا سب کو شتم کرے گا، اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ اس دن سے یہ سلسلہ منقطع ہوا، فتح کو واپس کیا۔ یہ زمانہ تھا، بنی امیہ جا رہے تھے، بنی عباس آ رہے تھے، یہ سلسلہ ملا ہوا تھا۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ امام باقر کو ترویج دین کا، دین کو پھیلانے کا، نشر و اشاعت کا، اسلام کی حقیقت کو بیان کرنے کا، علم کو نشر کرنے کا، شکافند علم بیان کرنے کا موقع ملا ہے امام باقر علیہ السلام کو۔ مولا موجود ہے، مولا کے شاگردوں میں جعفر جوفی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر سے 70,000 حدیثیں سیکھی ہیں۔ جب جابر آئے ہیں نا، امام کو دیکھا، روایت میں ہے کہ نابینا تھے، بدن پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں بخدا ویسا ہی بدن ہے جیسے رسول کا بدن تھا، اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں بخدا وہی خوشبو آ رہی ہے جو مصطفیٰ کے بدن سے آتی تھی۔ اور اس کے بعد کہا کہ آپ کو آپ کے جد نے سلام کہا ہے۔ مولا نے پوچھا ماشاءاللہ بڑی ایج ہے آپ کی، بڑا سن ہے، کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ کہا کہ میں بڑھاپے کو جوانی پہ ترجیح دیتا ہوں، اور جملے بولے توانگری کو فقیری کو توانگری پہ ترجیح دیتا ہوں، بیماری کو صحت پہ ترجیح دیتا ہوں۔ بیمار ہوگا تو بندہ گناہ نہیں کرے گا، پیسہ زیادہ ہوگا تو ادھر ادھر فضول خرچی بھی کرے گا۔ مولا نے کہا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں جس میں ہمارا اللہ ہمیں رکھے۔ اگر وہ ہمارے لیے فقیری چاہتا ہے، ہمارے لیے توانگری چاہتا ہے، ہمارے لیے حکومت چاہتا ہے، کون؟ امام باقر علیہ السلام۔ وہ ہستی ہے، ایک ایک فرمان جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے، امام باقر علیہ السلام کا، ان ہستیوں کا، اس کو جب غور کرتا ہے انسان، مجھ جیسا ایک جاہل انسان ممبر سے ایک حدیث پہ کم از کم 1 گھنٹہ پڑھ سکتا ہوں، ایک حدیث پہ۔ آپ فرماتے ہیں احبب حبیبہ کا ہو نما، دوستی کرو اعتدال میں، راز نہ بتاؤ، اپنے دل کی باتیں نہ بتاؤ، ہر ایک کو چھپا کے رکھو۔ 2 دن کی دوستی ہوئی تو اس کو آپ بتا رہے ہیں میں نے کس کو چونا لگایا بغیر کتھے کے، کس کو میں نے جو ہے وہ مسکا لگایا، کس کے میں نے پیسے چورائے، کس کا یہ کیا۔ راز نہ بتاؤ، راز اس وقت تک راز رہتا ہے جب تک آپ کے دل میں، آپ کی زبان سے باہر، جب تک راز آپ کے دل میں ہے وہ آپ کا قیدی ہے، جب آپ کی زبان سے نکلا تو آپ اس کے قیدی بن گئے۔ فرماتے ہیں دوستی کرو اعتدال میں، اسالی یکون بغیضک یوم، ہو سکتا ہے کل یہی تمہارا دوست تمہارا دشمن بن جائے، پھر تمہیں شرمندگی ہو، ہوئے ہوئے یہ تو میری ساری چیزیں جانتا ہے، اس کو تو یہ بھی پتا میں نماز فجر قضا کرتا ہوں، اس کو تو یہ بھی پتا میں نے کس کا کتنا کھایا۔ یہ پہلا جملہ، اور اگلا جملہ مولا فرماتے ہیں وَأَبْغِضْ بَغِيظَكَ حَوْنَمَّا، دشمنی کرو وہ بھی اعتدال میں، تہمتیں نہ لگاؤ، بہتان نہ لگاؤ، اذیتیں نہ کرو، بلا وجہ کی باتیں نہ کرو جو اس میں نہیں ہے۔ اسائی یکون حبیب یوم، ہو سکتا ہے کل یہی تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے، پھر تمہیں شرمندگی ہو یار میں نے تو اس کو کیا کہا۔ راز ہے، ایک ایک جملہ امام باقر علیہ السلام کا اگر اس کو پھیلانا چاہے ایک منزل عرفان آتی۔ مولا فرماتے ہیں اگر کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو اس کو ذلیل نہ کرو، کسی کو لقمہ نہیں دے سکتے اس کے ہاتھ سے لقمہ چھینو نہیں، کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو دوسرے کو اس کی مدد کرنے سے منع نہ کرو۔ کون ہے؟ امام باقر علیہ السلام۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، 700
بعض روایت میں مختلف درہم کی مقدار بیان کی ہے، جو مولا نے امام جعفر صادق سے فرمایا تھا، بیٹا یہ میرا جو پیسہ ہے حج کے ایام میں میرے اوپر گریہ وزاری کے لیے خرچ کرنا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام باقر علیہ السلام، وصیت کی۔ وہ امام ہے، کربلا کا عینی گواہ ہے امام باقر۔ اکبر کا لاشا کیسے اٹھا امام باقر نے دیکھا، قاسم کی لاش کی گٹھڑی کیسے اٹھی امام باقر نے دیکھا، کس طریقے سے 4 سال کی یتیمہ کربلا میں دوڑتی رہی، امام نے دیکھا کس طریقے سے نیزوں سے سروں سے چادریں چھینی گئی، اس امام نے دیکھا۔ جملہ کہہ دو، مولا نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، لیکن امام باقر علیہ السلام نے کسی کی شہادت کو بیان نہیں کیا، نہ علی اکبر کی شہادت کو بیان کیا۔ یہ شہادتیں کب پتہ چلی ہیں؟ مختار کے سامنے آتے تھے یہ قاتل، اور مولا سے پوچھا تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا میں نے 5 تیر لے کے آیا تھا کربلا۔ سلام بن انس سے پوچھا، اس نے کہا میں نے یہ کیا۔ خولی سے پوچھا، اس نے کہا میں نے یہ کیا۔ یہ ایک ایک ملعون خود بتاتا رہا، اور وہاں پہ مقتل حسین لکھا جاتا رہا۔ امام باقر نے نہیں بتایا اکبر کے سینے میں بخشی لگی کیسے، امام صادق نے نہیں بتایا عباس کے بابو قلم کیسے، نہیں بتایا۔ میں بڑا سوچتا تھا یہ کیا وجہ ہے؟ حمید ابن مسلم بیان کر رہے شہادت، امام کی زبان سے شہادت کے جملے نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ ایک حدیث میں نے پڑھی، اس کے بعد مجھے سمجھ میں آ گئی یہ میرے مولا نے شہادت یوں بیان کیوں نہیں کی۔ فرماتے ہیں لولا خوفنا علی شیعتنا من الموت لروینا لہم ما جرى فی کربلا، اگر ہمیں اپنے شیعوں کے مرنے کا ڈر نہ ہوتا پھر ہم بتاتے کربلا میں ہمارے ساتھ ہوا گیا۔ اگر ہمیں اپنے شیعوں کے دنیا سے جانے کا خطرہ نہ ہوتا پھر ہم بتاتے اکبر کے سینے پہ بخشی لگی کیسے، پھر ہم بتاتے اصغر کے گلے پہ تیر لگا کیسے۔ خدا تمہیں کسی غم میں نہ لائے، میری جانیں قربان ہو جائے۔ میں بہت مختصر 2-3 منٹ اور باقی کل مسائل پڑھوں گا۔ امام سجاد کربلا میں کبھی ادھر سے انگلی اٹھاتے، کبھی یاد آ کے کٹا ہوا ہاتھ اٹھاتے، اپنے باپ کے ساتھ دفن کر۔ میں کہوں گا امام صادق حکم ہے کہ میت جب دنیا سے چلی جائے اس کا رخ قبلے کی طرف کیا جائے۔ آپ نے رخ کعبے کی طرف کر دیا، لیکن یہ غربت ختم ہو گئی سید سجاد۔ ارے کیسے قبلے کی طرف منہ کرے، سر میوے کی ناک۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، خدا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ آپ نے گریہ کیا، مجلس مکمل ہو گئی، آخری جملہ ہے۔ عزادارو 2 معصوم ایسے ہیں جن کو غسل دیتے ہوئے معصوم کی چیخیں بلند ہوئی۔ یا امام رضا مجھے معاف کر دیجئے گا، پہلے معصوم مولا علی ہے، جب سیدہ کو غسل دے رہے تھے تمام مدینے والوں نے آوازیں سنی کہ یا علی اب تو بڑے صابر امام ہیں۔ کہ سیدہ نے مجھ سے چھپا کے رکھا تھا، سیدہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی۔ عزادارہ دوسرے امام میرے مولا امام باقر ہے یا صاحب الزمان،
امام باقر جب اپنے پدر بزرگوار امام سجاد کو غسل دے رہے تھے تو اونچی آواز میں رو کے کہتے مدینے والو ادھر آؤ، میرے باپ کے بدن پہ اب بھی تازیانوں کے نشان، اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ اڑائے۔ عزادارو 3-4 سال کا سن میرے امام باقر کا ہے، 3-4 سال کا سن حسین کی بیٹی سکینہ کا ہے۔ عزادارو جو مصیبتیں اس 4 سال کی بچی پہ آئی وہ مصیبت میرے امام باقر نے دیکھی ہے۔ شمر کا تماچا فقط ادھر نہیں لگا ادھر بھی لگا، تازیانے فقط ادھر نہیں لگے ادھر بھی لگے۔ عزادارو آخری جملہ سن لیں، 2 معصوم کا بیان کر دیا۔ زندان شام میں رونے کی آواز بلند ہوئی، کہا کہ حسین کی بچی دنیا سے چلی گئی۔ عزادارو غسالہ آئی پانی لے کے، جب پہنچی ہے غسل کے ارادے سے پیراہن ہٹایا تو اونچی آواز میں رو کے کہتی ہے اس بچی کی ماں کہاں ہے؟ عزادارو علی کی بیٹی آگے آگے کہتی ہے غسالہ کیا بات ہے؟ کہا مجھے یہ بتائیں اس بچی کی کمر کیوں سیاہ ہو چکی ہے؟ عزادارو علی کی بیٹی نے روتے ہوئے کہا کوئی بیماری نہیں تھی، آئے کربلا سے کوفہ سے شام، تازیانے کھاتی آئی، کتنی مرتبہ اونٹوں سے گری اور یہی آواز بھی چچا ابا مجھے باہر گری۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین